بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا چاہیے قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے۔ تو اب میں قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں ایک آیت اور چند اور آیتیں ہیں جتنی ذہن میں آئیں گی میں بتاؤں گا، جتنی ذہن میں آئیں گی میں انشاءاللہ تلاوت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سودا گران والوں کے فتاوے میں ہی سب کچھ ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ہم نے واضح بیان کر دیا ہے، کسی بھی دنیا کے عالم کی کتاب میں ہر چیز کا بیان نہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے تدبر و تفکر کے لیے فرمایا ہے، خالی پڑھنے کے لیے نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے آیت اس طرح سے نازل نہیں فرمائی افلا یقرؤون القرآن، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ تدبر، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ سمجھا جائے، اس کو تفسیر، قرآن کی تفسیر، اس کی تفسیر دیکھی جائے قرآن کریم کی۔ یہی اللہ کے فرمانے کا مقصد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب سوال یہ ہے کہ تفسیر دیکھیں تو کس کی دیکھیں؟ ہر جماعت نے اپنی اپنی الگ تفسیر لکھوا دی ہے عام طور سے۔ اہل حدیث ہوں تو وہ اپنی الگ، اور تبلیغ جماعت والے ان کی تو 4 کتابیں وہی ہیں، تورے، زبور، انجیل، قرآن کی طرح سے تبلیغ، نصاب، حیات صحابہ، منتخب احادیث، یہ قرآن، زبور، تورے، انجیل کی طرح سے ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ یہ 4 کتابوں سے آگے بڑھتے نہیں ہیں، عام طور سے عموماً یہ 4 کتابوں سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ اب کیا معلوم کب تک یہ 4 کتابیں ان کو یاد ہوں گی؟ 70 سال، 80 سال، لگ بھگ 100 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک ان کو یہ 4 کتابیں یاد نہیں ہوئی، جبکہ حافظ قرآن 3 سال میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 3 سال کی جگہ 100 سال کے قریب ہوگا، ابھی تک یہ 4 کتابوں کے حافظ نہیں بنے۔ صبح سے شام تک وہی 4 کتابیں ہیں، بس اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو اب آدمی ڈاکٹر کیسے بنے، کلیکٹر کیسے بنے، انجینئر کیسے بنے، اور گریجویٹ کیسے بنے گا؟ جب یہ 4 ہی کتابیں پڑھے گا تو اور علم کیسے حاصل کر پائے گا؟ تو یہ ایجوکیشن سے، گریجویٹ بننے سے بھی ایک طرح سے یہ لوگ روکتے ہیں، ایسا مزاج بناتے ہیں کہ آدمی گریجویٹ نہ بنے، ایجوکیشن حاصل نہ کرے، کلیکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، سرجن نہ بنے، بس غیروں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا رہے۔ تو تبلیغ جماعت کا کام یہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ نمازی بنا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، اتنا یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن علم کی گہرائی میں لوگ جانے نہیں دیتے، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ جبکہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو عرب میں پہنچایا، ان کا احسان ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس سے پہلے احسان ان کا بھی تھا، کیا کہتے ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا۔
سب سے پہلا احسان تو انہی کا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، لیکن احسان جو نہ مانے تو اب بتائیے پھر کیا کیا جائے اس کے بارے میں۔ تو تبلیغ جماعت سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر سنو۔ ہر مسجد میں مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، وہ آپ اپنی مسجدوں میں سنیں، لیکن کہیں اگر تفسیر ہوتی بھی ہے تو یہ لوگ سننے نہیں جاتے، یہ بہت بڑی کمی ان کے اندر ہے۔ بھوپال میں گیا تو میں نے ایک مسجد مدار المعام میں معلوم ہوا تفسیر ہوتی ہے، مدار المعام یہ چھوٹے تالاب کے پاس ہے، اور تبلیغ جماعت والوں کا وہاں پر گڑھ ہے پورا۔ تو وہاں پر جو تفسیر کرنے والے تھے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ 4 یا 5 لوگ بیٹھے تھے، کیا تھے یعنی سننے والے نہیں تھے، اور ان کی تبلیغ نصاب سننے کے لیے 200 آدمی بیٹھتا ہے، 150 آدمی بیٹھتا ہے، اور قرآن کی تفسیر سننے کے لیے ہم آدمی نہیں۔ استغفر اللہ، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مدار المعام مسجد ہے چھوٹے تالاب کے پاس۔ اسی طرح ساجدہ سلطان مسجد میں ہمارے استاد رئیس العلماء مفسر قرآن مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضرت مولانا رئیس احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تفسیر کرتے ہیں ساجدہ سلطان میں۔ 2 بار تفسیر مکمل کر چکے، ایک بار کبیٹ والی مسجد میں میں خود شریک تھا، اور جب ہم پڑھتے تھے 1992-93 کی بات ہے، اور ایک جگہ اور مکمل کر چکے، تیسری جگہ شروع کی ہے ساجدہ سلطان میں، وہاں پر سورہ مریم تک سنا چکے ہیں، تیسری بار میں 15 پارے ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں ایک بار میں نے سوچا تفسیر میں بھی سننے جاؤں، تو وہ اتنے میں تفسیر ختم ہو گئی، تو میں نے دیکھا گنتی کے آدمی اتنے بڑے مفسر مفتی رئیس صاحب مفتی اعظم مدھیہ پردیش سے رئیس العلماء کا لقب ملا ہے، تو وہاں پر سے میں نے چند آدمی دیکھے نکلتے ہوئے، اور مجھے بڑا وہ ہوا کہ بھوپال جیسا گڑھ مسلمانوں کا، اور لیکن تفسیر قرآن سننے والے چند لوگ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر وہی مفتی رئیس احمد خان صاحب جے پور میں تفسیر کر دیتے، یا کوٹا میں بریلوی حضرات میں تفسیر کر دیتے، تو میرا یقین ہے کہ کم سے کم 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے سے لوگ انعام کم نہیں دیتے، بلکہ 5 لاکھ سے کم نہیں دیتے۔ یہاں تو جو قرآن تراویح میں سناتا ہے اس کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ دیتے ہیں، تو اگر تفسیر سنا دیتے پورے تو سمجھ لو کہ 5 لاکھ 7 لاکھ سے کم کا نذرانہ نہیں ہوتا، لیکن بھوپال والوں نے کیا دیا اللہ بہتر جانے۔ وہ بھوپال والے دینے والے ہیں بھی نہیں، وہ ایسا لگتا نہیں ہے کوئی نوازشات کرتے ہوں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ بھوپال جیسا شہر ہو اور ایسے ایسے تفسیر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی وہاں پر نذرانہ شکرانہ یا نوازش کرنے والا عام طور سے نہیں۔ وہاں نوازش کس کی ہے؟ جو سال لگایا ہے، 2 سال لگایا ہے، چلے 4 مہینہ لگایا ہے، اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اور جو 4 کتابیں پڑھتا رہے رات دن، توریت زبور انجیل قرآن کی طرح سے جو 4 کتابیں رات دن سناتا رہے، اسی کی تشکیل کرتا رہے، اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھوپال والوں سے کہ آپ علماء کی قدر کریں، تفسیر کرنے والے ہیں 89 مسجدوں میں بھوپال میں علماء تفسیر کر رہے ہیں، کم بیش 89 مسجدوں میں، جس میں مفتی قاضی شیر بھوپال حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب مدنی بیان کرتے ہیں، اور مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب بیان کرتے ہیں، وہ بھی مفتی رئیس احمد صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب جو سب سے بڑے مقرر ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو ان حضرات کی تفسیر میں میرے خیال سے میں نے دیکھا نہیں سب کی کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ 20 25 یا 50 سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور تبلیغ نصاب سننے والے 200 لوگ 250 لوگ 300 لوگ۔ یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب تم نے ایک آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کو اتنا بڑا مہتو دے دیا کہ 200 250 لوگ سنتے ہیں، اور تفسیر سننے کے لیے 10 20 25 آدمی بیٹھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آخری حج میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ جس طبقے سے بھی ہوں قرآن کی تفسیر سنیں، اور تفسیر اگر میں کہوں گا معارف القرآن سنو تو آپ کہو گے کہ یہ تو مفتی شفیع صاحب کی ہے، ہم نہیں سنیں گے، یہ تو ان کی ہیں، اور میں کہوں گا تفہیم القرآن تو پھر کہو گے کہ صاحب یہ تو مولانا ابوالعلا مودودی کی ہے۔
میں کہوں گا کہ تبیان القرآن سنو تو کہو گے کہ یہ تو سنہ کلی کی ہے، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی تو دنیا کے سب سے بڑے مفسروں میں سے اپنے وقت کے، لیکن ان کو بھی کچھ فتنہ گروں نے اس میں لے لیا کہ یہ حضرت فاضل بریلوی سے اختلاف کیوں کیا، اس وجہ سے ان کو مشکوک ٹھہرا دیا یا ان کو صحیح سنی نہیں مانتے۔ حضرت علامہ پیر کرم شاہ زادی رحمۃ اللہ تفصیل کی ضیاء القرآن، تو ان کو تو نعوذ باللہ من ذالک کچھ فتنہ گروں نے متشددین نے کافر تک قرار دے دیا، تحذیر الناس کو صحیح بتانے پر، تحذیر الناس کو صحیح بتانے پر کافر قرار دیا۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر میں بتاتا ہوں کہ یہ پڑھو تو آپ کہو گے یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں 150 سال پہلے کے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لو۔ 150 سال پہلے نہ دیوبندی، نہ جماعتی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، کوئی جماعت نہیں تھی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر پڑھ لو، تفسیر عزیزی پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر پڑھو، حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر پڑھ لو، اور بہت ساری اور بھی تفسیریں ہیں، بہت بڑی بڑی بہترین بہترین تفسیریں 150 سال پہلے۔ آپ ان علماء کرام کی تفسیریں پڑھ لو تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ لیکن نہیں صاحب، ہم تو اپنی تفسیر پڑھیں گے، تفسیر جنان پڑھیں گے جو قاسم التاجی نے لکھی، ہم تو وہی پڑھیں گے صاحب۔ اس کا مطلب ساری تفسیریں تمہاری نظر میں صحیح نہیں ہے، قاسم التاجی کی صحیح ہے، یا پھر تفسیر اشرفی صحیح ہے، وہ تفسیر نعیمی صحیح ہے، تفسیر نعیمی۔ ارے بھائی، پھر اپنی اپنی تفسیر کی بات کرو گے تو یہ امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے پھر۔ اگر اسی طرح دیوبند والے کہیں گے ہم تو معارف القرآن پڑھیں گے مفتی شفیع صاحب کی، تو پھر سب لوگ نہیں سنیں گے۔ اگر دیوبند والے کہیں گے معارف القرآن پڑھیں گے صاحب ہم تو سب لوگ نہیں سنیں گے۔ سب کے سننے کے لیے 150 سال پہلے کے علماء کی تفسیر پڑھو، اور ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر بڑی مسجد میں ہو۔ جیسے شہر میں اگر 100 مسجدیں ہیں تو 10 مسجدوں میں قرآن کی تفسیر ہو، باقی ہر مسجد میں ترجمہ قرآن کا ترجمہ تو آپ کسی بھی عالم کا پڑھ سکتے ہیں، جس کو مانتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، لیکن تفسیر اگر سننا ہے تو 150 سال پہلے کے علماء کی کرام کی تفسیریں دیکھو، کیونکہ یہ زمانے میں پھر یہ ایک دوسرے کے چکر میں یہ ایسا کرتا ہے، یہ اپنی منمانی ٹھوستے ہیں، اس میں قیاس آرائیاں ٹھوستے ہیں۔ اب مجھے قول یاد آ گیا تو شیخ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو سب سے بڑے مجدد ہیں دنیا کے اپنے وقت کے، ان سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہوا، جن کا مزار پنجاب میں سرہند شریف میں۔ ان کے بیٹے حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے۔ آج تک کسی نے راجستھان میں بتایا کہ ان کے بیٹے کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے، کبھی ان کے نام کو جلسہ کیا ادے پور میں، نہ یا یہ ہے کہ ادے پور میں یا جے پور میں یا کوٹا میں کبھی ان کے نام کا جلسہ ہوا؟ میرے ساتھ میں تو ابھی تک نہیں ہوا امام ربانی کے نام کا جلسہ کوٹا میں۔ اور جو ہے کہ سوداگران والوں کے نام کے بہت جلسے ہو جاتے ہیں، سوداگران کے مولوی صاحب کے نام کے۔ ارے بھائی، جو سب سے بڑے مجدد جنہیں اکبر بادشاہ کے دور میں جنہوں نے دین کی خدمت کیا، اور اکبر نے جو دین الہی اکبر شاہی ایک نیا دین چلایا تھا، اس کی دھجیاں آپ نے اڑائیں، اور آپ نے دین اسلام کی پھر تبلیغ فرمائی، اور آپ کو لقب ملا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جو 1000 سالہ مجدد ہے۔ الف مانے 1000، یہ مطلب بھی نہیں بتایا آج تک کوٹا میں کہ الف مانے کیا ہے، الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ الف مانے ایک، ثانی مانے دوسرا، یعنی سن ہجری کا جب 1000 سال مکمل ہو چکا تو آپ اس کے مجدد ہیں، 1000 سالہ مجدد حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 5.5 لاکھ جنات مرید تھے۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ تھا حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ کیا فرماتے ہیں، میری بات مت مانو، وہ فرماتے ہیں امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک بے شک۔ اگر آج میں کہوں گے صاحب تبیان القرآن پڑھ لو تو کہے گا یہ تو علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر بتا رہا ہے۔ میں کہوں گا معارف القرآن پڑھو تو کہیں گے یہ تو مفتی شفیع صاحب کی بتا رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ تفسیر نعیمی پڑھو تو دوسرے کہیں گے یہ تو احمد یار خان کی بتا رہا ہے۔ تو میں کہوں تفسیر القرآن پڑھو تو کہیں گے یہ تو مودودی کی بتا رہا ہے۔ تو ان سب معاملات سے، جھنجھٹوں سے نجات پانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں امام ربانی کے قول پہ عمل کرو۔ وہ تو 500 سال پہلے کے عالم ہے، 450 سال ہو گئے، وہ یہ فرماتے ہیں قرآن حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تو اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک۔ تو اسی لیے میں آج کے زمانے میں، اب وہ تو 500 سال پہلے کے قریب قریب حضرت امام ربانی 450 500 سال پہلے،
تو اب کوئی کہے گا تو 150 سال پہلے کی بات بتا رہا، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں نا 150 سال میں یہ سب فرقوں کا معاملہ ہوا ہے، تو اس سے پیچھے چلے آؤ جب فرقوں کا وجود ہی نہیں تھا، جب سب سنی مسلمان تھے، ان عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھو اور اسی پر کمیٹی والے سب اماموں کو تیار کریں کہ امام صاحب 150 سال پہلے کے عالموں کی کتابیں آپ سنائیے مسجد میں، تفسیر سنائیے یا حدیث کی شرح سنائیے، اور یہ آج کے عالموں کی لکھی نہ ہو، تاکہ اس کو سب سن لیں گے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب سن سکتے ہیں۔ اب اہل حدیث کا تو معاملہ الگ ہے، وہ تو کسی کی تفسیر کو صحیح نہیں مانتا، نہ وہ کسی کی شرح کو صحیح مانتا ہے۔ اہل حدیث تو وہ بہت تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ نظر اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی امام، کسی بھی ولی قطب ابدال کی بات کو عام طور سے صحیح نہیں مانتا ہے۔ چلو اس کی بات تو چھوڑو، لیکن دیوبند بریلی یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں، جیسے بی جے پی ہے، کانگریس ہے، ایسے دیوبندی بریلی ہے، ہر جگہ دونوں مل جائیں گے۔ جیسے وگیان نگر جاؤ، چمبل گارڈن جاؤ تو دونوں ملیں گے، گھنٹہ گھر جاؤ دونوں ملیں گے، اور اس طرح سے آپ ساجی ڈیڑا جاؤ تو 3 مسجد ہیں، ایک ان کی، ایک ان کی، ایک ان کی، تینوں کی الگ الگ ہے، اہل حدیث کی الگ، دیوبندی کی الگ اور بریلوی کی الگ ساجی ڈیڑا میں۔ اب ایک محلہ ہے لیکن 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر، دیوبندی الگ، اہل حدیث الگ، بریلوی الگ۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 150 سال پہلے ہی تفسیر پڑھو گے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ 150 سال پہلے ہی پڑھو۔ اب ولی اللہ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ولیوں کی کتابیں پڑھیے آپ۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھیے، فتوح الغیب پڑھیے۔ اب بہت سے رضاویہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ غنیۃ الطالبین میں الحاق ہوا ہے۔ ارے کس نے الحاق ہوا ہے؟ الحاق کے معنی ملاوٹ۔ غنیۃ الطالبین میں کیا ملاوٹ ہے وہ ہمارے سامنے لاؤ۔ پیران پیر کی کتاب میں جو یہ لوگ بکتے ہیں کہ صاحب ملاوٹ ہے، ارے اس میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، حضرت نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، پیران پیر نے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو آج کے مولوی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، جبکہ پیران پیر غوث پاک لکھتے ہیں علیہ السلام۔ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، اور آج بھی آپ کوٹا میں پوچھ لو بڑے بزرگ سے جن کی عمر 80 سال ہوں گی تو وہ یہی کہیں گے صاحب ہمارے بزرگ لوگ تو امام حسین کو علیہ السلام بھی کہتے تھے۔ بولو کیا کہتے تھے؟ پہلے کے لوگ کہتے تھے امام حسین ہیں؟ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرئیس صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، مطلب امام حسین کو علیہ السلام ہی کہتے تھے بزرگ لوگ۔ یہاں سے تم نے بھی سنا ہوگا، ہاں سلام تو بھیجتے تھے۔ ہاں پہلے کے لوگ، یہ پرانے جو لوگ ہوتے تھے مسلمان مومن ہوتے تھے، یہ مولوی ملا کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں کہ انبیاء فرشتوں کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ارے تو انبیاء فرشتوں کے علاوہ نہیں کہہ سکتے تو صحیح بات ہے، لیکن امام حسین کے لیے یہ مسئلہ تھوڑی ہے، نواسہ رسول ہیں، یہ اس حکم سے مستثنا ہے، الگ ہے۔ امام بخاری پھر کے نہیں مسئلہ نہیں جانتے تھے، امام بخاری سے بڑے عالم ہو گئے کوٹا میں ساجی ڈیڑا میں آ کر کے، یہ رامپور سے آ گیا ساجی ڈیڑا میں، یہ امام بخاری سے بڑا عالم ہے، یہ منع کر دے گا کہ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے پوچھو کہ کیا تو امام بخاری سے بڑا عالم ہے، تو رامپور سے کیوں آیا یہاں پر پیسہ کمانے کے لیے ہیں؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی مولوی ہیں نئی عمر کے، یہ کہتے ہیں امام حسین کو اسلام نہیں کہہ سکتے، تو انہیں بخاری شریف بتا دو کہ نہیں قرآن کی باتیں دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے امام بخاری نے امام حسین علیہ السلام، حضرت علی کو علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے تمہیں امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں موت کیا آتی ہے، تمہارے پیٹوں میں درد کیوں ہوتا ہے؟ جب تم آج کے مولویوں کو جو ابھی مر جائے کل اس کو تم رضی اللہ عنہ کہو گے، وہ تو تمہیں دلیلیں مل جائیں گی، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن امام حسین کے لیے دلیلیں نہیں ملتی، بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ترمذی شریف سے، تو تم رضی اللہ عنہ کہنے کی دلیلیں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ شامی سے، در مختار سے، تو تم علیہ السلام کے لیے دلیلیں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ پیران پیر نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو ابھی کے یہ زیادہ پرانے نہیں ہیں، انہوں نے بھی فتح عزیزیہ میں امام حسین کو ہر جگہ علیہ السلام لکھا ہے۔ کیا یہ ان سے بڑے بڑے ملا مولوی ہو گئے آج کے زمانے کے؟ پھر کہتے ہیں یہ رافضیوں سے، شیعوں سے اس میں مشابہت ہے، تو پھر پہننے میں انگریزوں سے مشابہت ہے۔ غیر صحابہ کو رضی اللہ کہنا تشبہ بالنواسب ہے، تشبہ بالخوارج ہے۔ اور دوسرے یہ آج کے 14ویں صدی کے مولوی پہ سلام بھیج دیتے ہیں، لاکھوں سلام۔ 14ویں صدی کا جو مولوی ہوگا اس پہ لاکھوں سلام بھیج دیں گے۔ امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں موت آتی ہے، اور ہم تو دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں پیران پیر غوث پاک نے لکھا ہے علیہ السلام، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، اور ہم ثابت کریں گے کم بیش 200 کتابوں میں، کم بیش 200 کتابیں ملا کے بتاؤں گا جو آج کے زمانے کی نہیں، 200 سال 300 سال 400 سال پہلے کے علماء نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے۔
اگر ان سے ثابت نہ کر دیں تو کم بے 200 کتابوں سے تو 2 لاکھ روپے انعام لے کے جانا۔ لیکن یہ پبلک بھی کیسی ہے کہ جو امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتی، ان لوگوں کے ڈر کی جاتی، ان کے سامنے خوب کہو۔ جب بھی یہ مولوی نکلے تو انہیں چڑھانے کے لیے کہو امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، تو ان کے پیٹوں میں کھلبلی مچنے لگے گی۔ ایسے کہنا چاہیے جان بوجھ کے، یا نماز المدد یا صبر المدد مولوی صاحب، یا نماز المدد یا صبر المدد مولوی صاحب کہیں گے یہ کیا؟ یہ قرآن میں آیا ہے، آپ ہی تو کہتے ہو، آپ کے ہی مولوی دلیل بناتے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ تو ایسے ہی تو مدد مانگی جائے گی، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ ارے نہیں، یہ مطلب تھوڑی، ارے آپ تو یہی بتاتے تھے کہ نماز غیر اللہ ہے، صبر غیر اللہ ہے، اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم تو کہہ رہے ہیں نا، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ اور وہ قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی، نیک لوگ بھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو جبریل اسلام بھی مددگار ہے، تو یا جبریل علیہ السلام المدد کہو، یا میکائیل علیہ السلام المدد کہو، یا اسرافیل علیہ السلام المدد کہو، یا اسرائیل علیہ السلام المدد کہو۔ کیا یہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائیں گے اب دنیا میں؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک بار اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل کیا میرے بعد بھی تم آؤ گے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے بعد صرف قیامت تک 10 بار آؤں گا۔ ایک بار آؤں گا گوہر عدل لے جاؤں گا، ایک بار آؤں گا گوہر سخاوت لے جاؤں گا، ایک بار آئیں گے تو گوہر علم آپ لے جائیں گے، ایک بار آئیں گے تو حیا لے جائیں گے۔ اس طرح سے آپ 10 بار آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی یا جبریل علیہ السلام المدد کہے گا تو ایسے تھوڑی تشریف لائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام مدد کے لیے صاحب، جیسے لوگ دلیل بناتے ہیں قرآن میں آپ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ جبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ بھی مددگار ہے، جبریل اسلام بھی، فرشتے بھی۔ تو اللہ نے اس موقع کے حساب سے یہ بیان اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ بے شک میں بھی مددگار جبریل اسلام، جب اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل اسلام تشریف لاتے تھے۔ اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ جبریل اسلام سے مدد مانگو، یا جبریل علیہ السلام المدد کہو، یا اسرافیل علیہ السلام المدد کہو، یا میکائیل علیہ السلام المدد کہو؟ ارے تو پھر تم یا اسرائیل علیہ السلام المدد کیوں نہیں کہہ دیتے؟ سیدھے یا اسرائیل علیہ السلام المدد کہہ دو ہیں؟ تو حضرت تشریف لائے ہیں اور تمہیں پھر لے جائیں اپنے ساتھ میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھو 150 سال پہلے کے علماء کی کتابوں سے، حدیث کو سمجھو 150 سال پہلے کی علماء کی کتابوں سے۔ میرا یہی پیغام ہے پورے ہندوستان بھر کے لیے کہ اپنی مسجدوں میں تفسیر اگر سنیں تو 150 سال پہلے کے علماء کی سنیں، اور کتابیں بھی اگر دیکھیں تو 150 سال پہلے کے علماء کی دیکھیں۔ اور چند نام میں آج کے دور میں لیٹسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کی آپ تقریر سن سکتے ہو، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہر بات مانو، ہر بات تو صرف اللہ رسول کی مانی جائے گی، ہر بات صرف اللہ رسول کی مانی جائے گی۔ بس میں آپ کو چند نام بتا دیتا ہوں اس دور میں جن کی آپ تقریر سن سکتے ہیں، جیسے امام المقررین، سلطان المتکلمین، رئیس المصنفین حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب، ان کی تقریر سنیں آپ۔ حالانکہ میں ان کی ہر بات سے متفق نہیں، لیکن عام طور سے تقریر بہت اچھی کرتے ہیں حضرت علامہ سید طاہر القادری صاحب۔ اور شیخ الاسلام جنہوں نے ہوائی جہاز میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، آسان ترجمہ قرآن، حضرت مولانا مفتی شفیع مفتی تقی عثمانی صاحب، ہوائی جہاز کے سفر میں تفسیر لکھی ہے قرآن کی، جس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن، ہمارے گھر پہ ہے۔ وہ اتنے سفر کیے کہ ترجمہ انہوں نے تفسیر لیپ ٹاپ کے اندر ہوائی جہاز کے اندر لکھا، آسان ترجمہ ہوائی جہاز میں تفسیر، جس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات ماننا، جو آپ کو عام طور سے اچھی لگے گی وہ بات مانیں۔ اور اسی طرح سے آپ جو ہے کہ اور بھی علماء، اب میں چند عالموں کے اور نام بتایا تھا، ایک اور ہیں انڈیا میں جو شاعر ہیں، شیر پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب، وہ شیر پنجاب سونے سے تولنے کے لائق امام ہیں، سونے سے تول دیا جائے، چاندی سے تول دیا جائے، شاہی امام، ایسے امام اگر ہو جائے پورے انڈیا میں تو انقلاب آ جائے گا امت میں۔ ایک بہادر امام ہے، ایک سچا امام ہے، ایک اسلام کا پرچار کرنے والا امام ہے، اسلام کی تبلیغ کرنے والا امام ہے۔ وہ نہ دیوبند کی تبلیغ کرتے، نہ بریلوی کی، نہ اہل حدیث کی، نہ مودودی کی، وہ کسی جماعت کی تبلیغ نہیں کرتے، کسی پارٹی کی تبلیغ نہیں کرتے، وہ صرف اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم
مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر کے مرو۔ آپ سے میں ایک اور یہ پیغام دے رہا ہوں، کوٹہ میں جب بھی جلسہ کراؤ ایک دیوبندی عالم بلاؤ، ایک بریلوی عالم بلاؤ، ایک اہل حدیث بلاؤ، ایک جماعت اسلامی کا بلاؤ، چاروں کو بلا کر ایک آدھا گھنٹہ دو اور جلسہ کراؤ، تو وہ جلسہ بہت کامیاب ہوگا اور امت میں اتفاق بھی ہوگا اور آپس میں بھائی چارہ بھی بڑھے گا۔ یعنی چاروں کو بلاؤ، ایک دیوبندی کو، ایک بریلوی کو، ایک اہل حدیث کو، ایک مولوی، اور چاروں کو بلا کر یہ کہو کہ آپ آپس میں تفرقہ بازی نہیں کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ تو یہ کمیٹی والے سمجھائیں کہ آپ کسی پر ٹارچر نہیں کریں گے، آپ 150 سال پہلے کے علماء نے جو تشریحات، جو تفسیرات بیان کی ہیں وہی بیان کریں گے، اور غیر صحابہ کو آپ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے۔ جب امام حسین کو یہ لوگ علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں مولوی، تو ان کو بھی پابندی لگا جائے کہ اگر آپ نے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہا تو آپ کی تقریر نہیں ہو پائی۔ یہ پہلے طے کرنا ہے کہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہو گے، آپ صرف رحمۃ اللہ علیہ کہو گے۔ عام مسلمان کو مرحوم کہا جاتا ہے، ولیوں کو رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کو رضی اللہ عنہ، انبیاء فرشتوں کے لیے علیہ السلام، لیکن اہل بیت مستثنیٰ ہے۔ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو، پیرانی پیر علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو، علامہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ السلام لکھا ہے امام حسین کو۔ اور ابھی میں نے دیکھا خطیب انقلاب، دنیا کے سب سے بڑے مقرر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں تو امام زین العابدین کو علیہ السلام کہنے پہ فخر کرتا ہوں۔ میں نے ایک تقریر میں سنا کہ بہادر ملت، غازی ملت، دنیا کا سب سے بڑا مقرر حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی نور اللہ وجہ، وہ انہوں نے کہا میں امام زین العابدین کو علیہ السلام کہنے پہ فخر کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ آج کوٹہ میں کتنے امام ایسے ہیں جو امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں؟ ذرا نام بتاؤ ان کے، یا جمعے میں ان سے کہلوا کے دیکھ لو، منع کر دیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ نا صاحب جب آپ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو، آج کے ملا مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہو، تو امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں تمہیں موت آتی ہے؟ یہ بخاری شریف میں کیوں لکھا ہے امام بخاری نے؟ پھر پیرانی پیر نے کیوں لکھا؟ شاہ عبدالعزیز صاحب نے کیوں لکھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب، بڑے بڑے ولیوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے کیوں لکھا ہے؟ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کے مولوی تو رضی اللہ عنہ، آج کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی مر جائیں کل رضی اللہ عنہ کو کہا جائے گا، لیکن امام حسین کو یہ لوگ علیہ السلام نہیں کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آخری بات، ہمارے استاد مفسر قرآن ابھی زندہ ہے، مفتی رئیس احمد خان صاحب بھوپال میں، ابھی وہ تیسری بات تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک ہمارے دوستوں میں خطیب جامع مسجد رائے سے مفتی بلال احمد صاحب ندوی، انشاءاللہ کبھی ملک کا میرے کوٹہ میں بلائیں گے۔ تاریخ کا وہ آدمی جو ہے کہ بہت زبردست ماہر آدمی ہے، تاریخ کا، عربی کا، انگلش کا۔ اس کے سامنے آئے یہ شادی جڑا والے جو ڈینگے مارتے ہیں علم کی، اس کے سامنے ہم بٹھائیں گے، کر ان سے عربی میں بات، کر ان سے انگلش میں بات، کر ان سے حدیث میں بات، کر ان سے تفسیر میں بات، پانی پلا دے گا۔ کتنا زبردست آدمی، فاضل ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، وہیں سے قمر الزمان آدمی صاحب پڑھے انگلینڈ میں جو رہتے ہیں، وہیں سے ندوہ سے پڑھے۔ علی احمد سیوانی نے مجھے خود بتایا، جو نظامت کرتے تھے اور شاہ حضرت میں، کہ میں بھی ندوہ میں پڑھا ہوں، مجھے خود بتایا انہوں نے۔ میں نے ان کو کوٹہ میں ہی بلایا، گجرات میں بلایا، کہہ رہے میں خود ندوہ میں پڑھا ہوں، اور وہ کہہ رہے میرے ساتھ قمر الزمان آدمی بھی پڑھے تھے۔ اسی طرح سے اور بھی لوگ، معراج بغدادی ندوہ پڑھے، مولوی نفیس جو اشرفیہ میں، وہ ندوہ میں پڑھ کے گئے، کتنے عالم ندوہ میں پڑھ گئے۔ ایک ہمارے ساتھی وہاں پڑھا رہے ہیں، حضرت مولانا شیخ مفتی ابرار صاحب، جو ہزاروں سینکڑوں علماء کے استاد ہیں، وہ منوہر تھانہ راجستھان کے رہنے والے ہیں، جھالاواڑ کے پاس کے حضرت مولانا شیخ ابرار صاحب، بہت زبردست عالم ہے، ندوہ میں پڑھاتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، ہزاروں ان کے شاگرد ہیں، غالباً سینکڑوں یا ہزاروں، سینکڑوں تو عالم شاگرد ہوں گے ہی، جو ہندوستان بھر میں اور ودیش میں، ان کے ودیش میں بھی، قطر میں بھی سنا ان کے ایک شاگرد ہے قطر میں۔ تو میں آپ کو بس یہی پیغام دے رہا ہوں کہ قوم میں اتفاق پیدا کرنا ہے تو ہر جماعت کا ایک عالم بلا کر آپ جلسہ کیجئے، اور صاف کہہ دو کہ قوم کی فلاح بہبود کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہر جماعت کا ایک عالم آئے اور آدھا گھنٹہ ایک اسٹیج سے تقریر کرے، اور اتفاق رائے سے یہ جلسہ ہو، اور کسی جماعت پر کوئی ٹارچر نہ کرے، مشورے کے ساتھ یہ جلسہ ہو۔ تو انشاءاللہ دیکھنا یہ جلسہ کامیاب ایسا ہوگا کہ کوٹہ سے شروعات ہو گئی تو پھر جے پور والے بھی کریں گے، بوندی والے بھی کریں گے، اور ادے پور والے بھی کریں گے۔ اب مان لو ادے پور میں تو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، تو ان کے بھی ذہن میں آ جائے گی یار 30 کروڑ کی آبادی پھر ہم نہ بتائیں، اگر ہم دیوبند والوں کو مسلمان نہیں مانتے تو پھر 30 کروڑ نہ بتائیں، 3 کروڑ بتائیں یا 5 کروڑ بتائیں۔ اسی طرح اہل حدیث کے بھی سمجھ میں آئے گی یار اگر ہم کو دیوبند بریلی والوں کو مسلمان نہیں مانتے تو ہم اپنی آبادی بتائیں، 50 لاکھ مسلمان ہیں بس انڈیا میں، اور شیعہ بھی پھر یہی کہیں گے کہ صاحب ہم تو اپنی آبادی بتائیں گے 20 لاکھ یا 40 لاکھ مسلمان ہیں۔
تو اس طرح سے تو پھر سب اپنی اپنی آبادی مانیں گے تو پھر تو آبادی 30 کروڑ کی ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب دل مسلمان مانتا ہے، زبان ایک دوسرے کو کافر کہتی ہے، دل مسلمان مانتا ہے۔ شاعر مشرق نے وہی تو کہا، زبان سے کر کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی کہتے ہیں کہ کلمے کا جب تک زبان سے اقرار دل سے تصدیق نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو زبان سے ایک دوسرے کا کیا انکار کرتے ہیں، کفریات بیان کرے گا کوئی کسی کے، لیکن دل سے سب مسلمان مانتے ہیں کہ جیسے موب لچنگ ہوگی اہل حدیث کی تو سب مسلمان مانیں گے اس کو، اگر بریلوی کی موب لچنگ ہوگی تو سب مسلمان مانیں گے، دیوبندی کی ہوگی تو سب مسلمان مانیں گے۔ اس کا مطلب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب دل مسلمان مانتا ہے کہ ہمارا مسلمان مرا ہے۔ اور جو گستاخ رسول ہوگا اس کے مرنے کا کسی کو غم نہیں ہوگا، جو واقعی کافر ہوگا گستاخ رسول ہوگا اس کے مرنے کا غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب غم اسی کا ہوتا ہے جس کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے۔ وسیم رضوی ابھی حل مر جائے کوئی غم نہیں ہوگا، سلمان رضوی ابھی حل مر جائے کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھلے گستاخ رسول ہیں۔ تو یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا، گستاخ صحابہ نہیں ہو سکتا، گستاخ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ دیوبند والوں میں لاکھوں حافظ ہیں، ہزاروں قاری ہیں، بڑھیا سے بڑھیا قاری ہیں۔ بریلی والوں میں بھی حافظ ہیں، قاری ہیں، اور اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طبقے میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں۔ اب کمی بیشی اعتقادات عمل کی ہو وہ اپنی جگہ ہے۔ امام حرم پکے حافظ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے قاری ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق امام حرم بہتر ہے، مسجد نبوی کا امام بہتر ہے۔ اب میں سنو دلیل کے طور پہ حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ وہ اتنا قرآن سیکھتے ہیں کہ ان جیسا قرآن کون پڑھتا ہے انڈیا میں۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یہ حدیث ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے مطابق امام حرم بہتر ہے، مسجد نبوی کا امام بہتر ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی نقل کا حکم دیا۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے میری رعب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک، یعنی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب رہتا تھا۔ تو مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب ہے۔ اور سنو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہ جگہ جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی کا، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو جنت میں کوئی نعوذ باللہ بدعقیدہ کیسے کھڑا ہو جائے گا؟ وہ جنت والی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کیا وہاں بے ایمان کھڑا ہو سکتا ہے جنت کی کیاری میں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مسجد نبوی میں جماعت سے نماز پڑھو گے 13.5 لاکھ نمازوں کا ثواب، اکیلے پڑھو گے 50,000۔ کعبہ شریف میں اکیلے پڑھو گے 1 لاکھ، جماعت سے پڑھو گے وہ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ جماعت سے نماز کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے یا 25 گنا بڑھ جاتا ہے، 25 گنا بھی 27 گنا بھی۔ تو یہ سن لو، جو اکیلے پڑھتے ہیں 1 لاکھ ہے، جو جماعت سے کتنا بڑا نقصان کرواتے ہیں جو کہتے ہیں میں نماز نہیں ہوگی۔ ساری زندگی آدمی کی 500 سال کی عمر ہو جائے تو 10 لاکھ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہاں ایک نماز کا ثواب ملے گا 27 لاکھ، اور مسجد نبوی میں 13.5 لاکھ ایک نماز۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔